کل 12:30 کے اوپر پاکستان کے دارالحکومت، جی ہاں، دہشت گردوں کا پاکستان پہ دل پہ وار خودکش بمبار نے ضلع عدالت کے مین گیٹ کے اوپر خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے کے اندر 12 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اسی روز وزیرستان کا ایک علاقہ ہے ہانو، وہاں کے کیڈٹ کالج کے اندر دہشت گرد گھس گئے اور یرغمال کر لیا 500 سے زیادہ طالب علموں کو، جس کو سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کر کے کلیئر کروایا۔ اور پھر اسی علاقے کے اندر ایک اور خودکش دھماکہ ہوا۔ اور پھر آج یہ صبح خبر آتی ہے کہ بنو کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک ایس ایچ او کو اغوا کر لیا گیا تھا، ان کو جو ہے وہ قتل کر کے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ملی ہے۔ پھر سی ٹی ڈی کی کاروائی جس میں 2 نامور دہشت گرد مارے گئے۔ اور پھر ایک اور خبر آتی ہے کہ افغانستان کے اندر نیٹ ورک جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور ٹی ٹی پی نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ جو پشاور پولیس لائن کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس گروہ کا جو ماسٹر مائنڈ تھا، حملہ کرنے والے گروہ کا جو ماسٹر مائنڈ تھا، اس کو بھی جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے اندر بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی کہ امن جرگہ وہاں پہ اسمبلی کے اندر، خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہال کے اندر منعقد ہوا، جس میں مختلف قبائل کے جو جتنے بھی سربراہان تھے انہوں نے اس جرگے کے اندر شرکت کی، اور یہ اعلامیہ جاری ہوا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف مل کر کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر سے دہشت گردی زور پکڑنے لگی ہے، خاص طور پر یہ جو واقعہ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے اور سب سے سیف سٹی سمجھا جاتا ہے، اور ہمیشہ سے وہاں پہ ہائی سیکیورٹی رہتی ہے، سیکیورٹی الرٹ بھی تھا، مگر اس کے باوجود یہ سیکیورٹی لیپس ہوا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یقینی طور پہ بڑی نااہلی ہے کہ اسلام آباد کے اندر خودکش بمبار نے گھس کر 8 کلو کا جو دھماکہ خیز مواد تھا وہ اس نے اپنے جسم کے اوپر باندھا ہوا تھا، اور اس نے خودکش دھماکہ کیا، اور پھر جو ہے وہ پوری اسلام آباد کی فضا سوگوار ہو گئی، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور ایک افراتفری والا ماحول کھڑا ہو گیا۔ پھر آج کی ایک بڑی خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم تھی، یعنی 27ویں آئینی ترمیم کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عدالت جو ہے وہ اب اسے مکمل طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اختیارات لے لیے گئے ہیں، اور اب صدر اور فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف تاحیات جو ہے وہ کوئی کیس نہیں بن سکے گا، ان کو تاحیات استثناء مل چکا ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے اسے اب مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے، اور کچھ سرمایہ دار لوگوں نے اور کچھ بڑے طاقتور لوگوں نے اسے اب اس پاکستان کے آئین کو اس طرح سے ڈیزائن کر لیا ہے کہ اب یہ آئین جو ہے وہ اب ان کو تحفظ دے گا۔ اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو چنگاری ہے دہشت گردی کی وہ بڑے کٹھی ہے، مگر اس کے باوجود آج 2 اکثریت سے 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے، اور اب جو ہے وہ مکمل طور پر یہ جو سسٹم ہے گورنمنٹ کا جو ڈھانچہ ہے اسے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ آئین جسے عام شہریوں کو، اسلام آباد کے عام شہریوں کو تحفظ دینا چاہیے تھا، جسے خیبر پختونخوا کے اندر بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی ہے اس کو کم کرنا چاہیے تھا، بلوچستان کے اندر جو حالات خراب ہیں ان کو جو ہے وہ بہتر کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یہ پیغام آتا ہے جی کہ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس کے پیچھے افغانستان جو ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے، یعنی طالبان کو انہوں نے ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور پیغام کے اندر یہ کہا کہ جی جن لوگوں نے بھی یہ دھماکہ کیا، یہ جو دہشت گردی کا جو واقعہ کیا ہے، ان کو جو ہے وہ بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ مگر یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ایکٹیو مانیٹرنگ ہے وہ کہاں پر ہے دہشت گردی کے حوالے سے؟ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ کس جگہ کے اوپر تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ جو آپ کی ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی تھی؟ ہمیشہ جو ہے پاکستان کے اندر ہر ایشو کے اوپر ری ایکٹیو مانیٹرنگ ہوتی ہے، جب حادثہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال جو ہے وہ انتہائی نازک ہے اور بڑی خطرناک سچویشن بن چکی ہے۔ ایک طرف دہشت گردی عروج پکڑ رہی ہے، دوسری جانب جو گورنمنٹ ہے وہ دڑا دڑ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات اور اپنے آپ کو مزید پکا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو مزید تحفظ دینے کے لیے، اپنے سرمایہ کو تحفظ دینے کے لیے لگاتار جو ہے وہ ناجائز بل پاس کرتی جا رہی ہے۔ نہ جانے پاکستان کو کس کی نظر لگ گئی ہے، ذرا سوچئے سارے لوگ مل کر
کہ یہ وہی پاکستان ہے جو کلمے کے نام کے اوپر بنا ہے، مگر آج یہی پاکستان ایسے بھیانک حالات میں ڈوب چکا ہے۔ اور ہم ایز اے کشمیری ہونے کے ناطے جن لوگوں کی بھی ڈیتھس ہوئی ہیں، جو لوگ اس واقعے کے اندر اسلام آباد کے اندر وفات پائے ہیں، ہم ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو شہری ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو جو ہے وہ حکومت ایک اچھا جو ہے وہ سیف سٹی فراہم کرے، ان کو ایک سیف سسٹم فراہم کرے، ان کو سیکیورٹی فراہم کرے، اور جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ آپ ہر کسی کی انگل کرتے ہیں اور پھر اس کا خمیازہ آپ بھگتتے ہیں۔ اور ہوشیار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے کر سکتے ہیں، اور اپنی آراء سے مجھے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہباں۔